میرے بھائیوں، میرا نام ظفر اقبال۔ آج کا میرا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ کیا قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے؟ میرے بھائی، آج اس بات کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ جو جملہ ہم غیر مسلموں کے سامنے بولتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام پڑھو، کیا ہمارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کا کلام یہ قرآن مجید ہے؟ میرے بھائی، کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے، کیا کبھی قرآن مجید کو پڑھا ہے کہ ہمارا دل بھی اس چیز کی شہادت دیتا ہے کہ نہیں کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے؟ میرے بھائی، قرآن مجید کو صرف جملے کے طور پر بول دینا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ جب تک آپ کا دل قرآن مجید کے آخری کلام ہونے کی گواہی نہیں دیتا تو قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے۔ میں بھی پہلے لوگوں کے سامنے جملہ بولتا تھا کہ قرآن مجید پڑھا کرو، لیکن جب میں نے خود پڑھنا شروع کیا، یہ جملہ جو میں ادا کر رہا ہوں، کیا اس جملے پر میرے دل کی صداقت کی مہر لگ گئی ہے؟ میرے بھائی، اس دن مجھے اپنا جواب ملا کہ نہیں۔ پھر میں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا، قرآن مجید کی حکمتیں، قرآن مجید کے احکامات جب میں نے مکمل طور پر پڑھے، میرے بھائی، اب میں جب یہ جملہ بولتا ہوں تو میری اس بات میں اتنی صداقت ہوتی ہے کہ میں دلی طور پر اس بات پر مطمئن ہوتا ہوں، کیونکہ میں خود بھی پڑھ چکا ہوں۔ اگر کوئی شخص مجھ سے یہ پوچھ لے کہ قرآن کس طرح اللہ کا کلام ہے تو میں اسے بتلانے کے لیے تیار ہوں، نہ کہ صرف خالی جملہ بولنے کے لیے۔ اور یہ چیز ضروری ہے میرے بھائی۔ جس طرح ہم کلمے کی شہادت دیتے ہیں، کلمے کی شہادت دینا کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے۔ ہماری کوشش، ہماری قربانی، ہمارا صبر اس چیز کی علامت ہے کہ ہم جنت میں جانے کے قابل ہیں، جنت کو ڈیزرو کرتے ہیں یا نہیں۔ میرے بھائی، یہ میرا جملہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کے آخری کلام ہونے پر دل کی صداقت ضروری ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ فرقان میں آیت نمبر 73 میں یہ چیز بیان کی گئی کہ اور میرے مومنین بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان پر اندھے اور بہرے بن کر ایمان نہیں لاتے۔ بھائی، اس سے صاف طور پر یہ اشارہ ملتا ہے کہ قرآن مجید کو صرف اندھا بہرا بن کر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے، پہلے اس کو خود پڑھا جائے، خود سمجھا جائے کہ قرآن مجید اصل میں کہتا کیا ہے، قرآن مجید کے احکامات کی حکمت کیا ہے، قرآن مجید تا قیامت لوگوں کے لیے راہ ہدایت کیوں، قرآن مجید شریعت کامل کیوں بنی۔ قرآن مجید کے احکامات کے اندر جب انسان جاتا ہے تو انسان کی ہوش و حواس اڑ کر آ جاتے ہیں کہ قرآن مجید اصل میں کتاب کس مقام پر پہنچی ہوئی، قرآن مجید کی کتاب کا درجہ کس مقام تک پہنچا ہوا ہے، وہ اس وقت ہی آپ کے دل کی تسلی ہوگی جب آپ قرآن مجید پڑھیں۔ اب لوگ کہیں گے کہ ہمیں تو دلی طور پر یقین ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ میرا کام صرف آپ کو اتنا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے پر لگا دیا جائے۔ اب لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں نے اپنے کئی دوستوں کو واٹس ایپ پر میسج کیا تو سب نے کہا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم اتنے مصروف ہیں۔ میرے بھائی، یہ بہانے جو ہیں اللہ کے سامنے نہیں چلیں گے۔ جب کسی شخص کی کزن یا کسی ماموں کی شادی آتی ہے تو اس کے لیے وقت نکال لیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، قرآن کو بھی عام نہ جانے ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو اس کے لیے بھی وقت نکالنا پڑے گا۔ وقت نکالا جا سکتا ہے، ہر مصروفیت کے باوجود بھی وقت نکالا جا سکتا ہے۔ لوگ اپنے کاموں کی اتنی مصروفیت کے باوجود اپنے دوستوں کو وقت دیتے ہیں۔ جس شخص کو جس چیز کی عادت ہوتی ہے یا جس چیز میں سکون ملتا ہے وہ اس کے لیے وقت نکال لیتا ہے۔ میرے بھائی، آج میں آپ کو قرآن کی دعوت دے رہا ہوں کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیے۔ ایسا نہ ہو کہ کل روز قیامت اللہ ہم سے پوچھ لے کہ کبھی اپنی مصروفیات سے ہٹ کر میرے قرآن کو، میرے کلام کو کتنا وقت دیا۔ میرے بھائی، آج ہمارا یہ لمحہ فکریہ آخرت کے انجام کو ہمارے بدل سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھ لیں گے، قرآن مجید پر عمل کر لیں گے تو آخرت میں ہمارے انجام بہتر ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔